بھی خرید کے، جس طرح نیٹ فلیکس ہوتا ہے اس طرح یہ ووڈو ہے، اور یہ ووڈو جو ہے آنے والے دنوں میں بہت بڑی کمپنی بن جائے گی، کیونکہ یہ بھی انہوں نے خرید کی۔ اس کے علاوہ 15 مور ان کی جو اور ان کے برانڈس ہیں اس ٹائپ کے، انڈیا کے اندر یہ بڑی تیزی سے خریدی جا رہے ہیں، کیونکہ انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے خریدنے۔ چائنا کے اندر یہ اپنے کچھ برانڈس یہ خرید کے تو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کہ انویسٹمنٹ انہوں نے پیسے انویسٹمنٹ کیوں کی؟ اس لیے کی کہ ان کے پاس پیسہ ہے تو انہوں نے یہ مارکیٹ سے خرید لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کو کوئی کھانے پینے کا ایشو نہیں ہے، آپ اپنے خاندان کو چلا سکتے ہیں، تو آپ اس پیسے میں سے کچھ نکال کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں منی کے پاس، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سرپلس پیسہ ہو۔ اگر سرپلس پیسہ نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ پنگا نہیں لینا چاہیے، پھر آپ پھنس جائیں گے۔ اب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں؟ دوسرا اسکل بھی ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی کام سیکھا ہے اور کام سیکھنے کے بعد آپ کے پاس اتنی اسکل ہے کہ آپ اس کو انویسٹمنٹ کے طور پہ استعمال کریں۔ اس میں ایک میں نے ایگزامپل دی ہے، یہ مارک لوری اس بندے کا نام ہے۔ مارک لوری جو ہے نا، یہ وال مارٹ کا حصہ تھا، یہ وال مارٹ کی ایگزیکٹو لیڈرشپ ٹیم ہے، اس کا حصہ تھا۔ ایگزیکٹو لیڈرشپ ٹیم پورا ایک کلب ہے جس میں یہ ایگزیکٹیوز تیار کرتے آتے ہیں، تو اس ٹیم کا یہ حصہ تھا۔ یہ جب اس اسٹور پہ کام کرتا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ ہم فزیکل چیزیں بیچ رہے ہیں، تو ای کامرس جو ہے وہ مسنگ ہے کہ انٹرنیٹ پہ ایک آدمی آرڈر بک کرے اور اس کو گھر پہ ڈلیور کر دیا جائے۔ ایسے کمپنی کے اندر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی کمپنی بنا لی چھوٹی سی، دیکھ کے کہ یہ ان کے پاس مسنگ ہے، اور اس کمپنی کا تھا Jet.com۔ Jet.com جو تھی یہ بیسکلی اس نے بنائی تھی مارک لاری نے، نہیں اس نے بنائی، اس نے اپنی کمپنی کے اندر رہا، تو یہ اسکلڈ تھا اور اس کو انہوں نے رکھا ہوا تھا اس لیے کہ کس طرح اپنے بزنس کو بڑھایا جا سکتا ہے، تو یہ بزنس لیڈرشپ ٹیم کا حصہ ہے۔ اسے سوچا کہ یہ ان کے اندر یہ مسنگ ایلیمنٹ ہے، تو اس نے اپنی کمپنی الگ رجسٹر کروائی، اور کمپنی رجسٹر کرنے کے بعد اس نے مارکیٹ میں فلوٹ کیا اور کام کرنا شروع کر دیا الگ، ان کو چھوڑ گیا۔ وہ چھوڑنے کے بعد وہ چلتا رہا۔ الٹیمیٹلی جب وہ اس کی کمپنی اچھے سائز کی ہوگی تو وہ پھر خود ہی وہ ان کے پاس سیم والٹر کے پاس گیا اور ان کی فیملی کے پاس گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے ابھی چلا لی ہے، میری اپنی کمپنی ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے، اگر آپ خریدنا چاہیں تو آپ خرید سکتے ہیں۔ پھر وال مارٹ نے اس کی یہ کمپنی خریدی Jet.com کی، اس خریدی $3.3 بلین میں انہوں نے خرید لی۔ تو یہ مارک لاری جو بیسکلی ان کا امپلائی تھا، اس نے نیا آئیڈیا، اسکلفل تھا، اس نے اپنی اسکل کو یوٹیلائز کیا، آئیڈیا اس کو مل گیا وال مارٹ سے، اور اس نے اپنے الگ کمپنی بنا کے اس کو چلایا۔ چلانے کے بعد اس نے وال مارٹ ہی کو بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسکل جو ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی وہ ہوتی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ کو ایک کام آتا ہے، آپ اپنی اسکل کے اوپر، ایک سرجن ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ بیسیکلی انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی اسکل کے اوپر، تو وہ جو اسکل ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ کو کام آتا ہے۔ یہ جو کام آنا ہوتا ہے نا، یہ اس کو بھی آپ بڑے آرام سے بیچ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کمپنی بنا سکتے ہیں، یہ بڑا۔ تیسرا ورک ہارڈ، کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو جتنا کام کریں گے نا پھر جا کے وہ آپ کو پیسے دیں گے۔ مثلا یہ کرنل سینڈرز کی آپ کو میں نے مثال دی کہ وہ 65 سال کی عمر میں جا کے کامیاب ہوا، اور اس سے پہلے وہ کام کرتا رہا، کوشش کرتا رہا۔ سچن ٹنڈولکر جو ہے ایک 5.5 فٹ کا بندہ ہے، اس کو لٹل ماسٹر کہا جاتا ہے، اور یہ کرکٹ کھیلنے کی اس کے اندر کوئی ایبلٹی نہیں تھی، بیٹسمین نہیں بن سکتا تھا، بڑے بڑے زبردست قسم کے وسیم اکرم ٹائپ بالر تھے جو اس کے سامنے دیور لگتے تھے، یہ بالکل چھوٹا سا بچہ لگتا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے انتہا کر دی محنت کی۔ یہ 24 سال تک، میری ایک ویڈیو بھی ہے اس کے اوپر سچن ٹنڈولکر پہ، 24 سال تک یہ بندہ جو ہے صبح اٹھ کے 6 بجے گراؤنڈ میں گیا ہے، اور اس نے 600 گیندیں کھیل کے تو اس نے اس کے بعد کام کیا۔ اور یہ اس کا دعویٰ تھا، میں نے اس کا انٹرویو دیکھا تھا، اس میں اس نے کہا کہ میں نے گراؤنڈ کے باہر صرف پریکٹس میں 41 لاکھ گیندیں فیس کی ہیں، 41 لاکھ، 4.1 ملین گیندیں اس بندے نے فیس کی ہیں، کہتا ہے گراؤنڈ کے باہر، گراؤنڈ کے باہر۔ تو یہ محنت جو تھی اس نے انتہا کر دی۔ اس مارک اسپرٹس جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے اسی ویڈیو کے اندر ہے، مارک اسپرٹس میں یہ جو سچن ٹنڈولکر کی ہے کہ یہ اس نے کہا تھا کہ 10,000 گھنٹے یہ پانی کے اندر رہا 4 سال میں، 4 سال 10,000 گھنٹے یہ پانی کے اندر رہا، 2,500 گھنٹے سال کے بنتے ہیں، روزانہ کے 8 گھنٹے بنتے ہیں، 8 گھنٹے روز ایک بندہ پانی کے اندر رہا، اس کے بعد بیمار ہو گیا، بیماری ہوگی اس کی ہڈیوں کی، لیکن اس کے باوجود اس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا اسے، یہ پھر اس سے 7 گولڈ میڈل اکٹھے حاصل کیے سوئمنگ میں۔ تو ایک فلسفی یہ ہے کہ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے 10,000 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں، جب تک آپ کوئی کام 10,000 گھنٹے پورے نہیں کر لیتے آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک فلسفی ہے، اس میں صرف ایک ایکسیپشن تھی، وہ تھی بیٹلز، یہ جو ہے نا میوزک والے، بیٹلز کے لوگ جو ہے نا وہ 9,000 گھنٹوں میں کامیاب ہوئے،
کہ اس کے علاوہ دنیا میں آج تک کوئی شخص کامیاب نہیں ہوا جس نے اپنی فیلڈ میں 10,000 گھنٹے نہ لگائے. لیکن 10,000 گھنٹے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 8 گھنٹے آپ اپنے دفتر بیٹھتے ہوئے. کام کا 1 گھنٹہ ہی ہو سکتا ہے اس میں، تو 1 گھنٹہ کنسیڈر ہوگا، 10,000 گھنٹے کنسیڈر، وہ 8 گھنٹے کنسیڈر نہیں ہوگا. تو 10,000 گھنٹے جب تک آپ اپنے کام میں نہیں لگاتے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بھی ایک سائنس ہے. 5,000 گھنٹے جو ہے نا، پہلے 5,000 گھنٹے لگتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں یہ کام میں سیریس ہوں، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو اس کو صرف سیریسنس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو 5,000 گھنٹے چاہیے. 3,000 گھنٹے جو ہیں وہ آپ کام کو اسٹیبلش کرنے میں لگاتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ ہو جائے گا سارا. تو آپ یہ سمجھیں. اور آخری 2,000 گھنٹے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کامیابی کے، جس میں آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو 5,000 گھنٹوں میں بھاگ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں 3,000 گھنٹوں میں بھاگ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں 2,000 گھنٹوں میں بھاگ جاتے ہیں. 10,000 گھنٹے جو ہے نا یہ پرنسپل ہے کہ کسی بھی کام میں، کسی بھی جاب میں، کسی بھی پروفیشن میں جب تک آپ نہیں لگائیں گے کامیاب نہیں ہو سکے. اچھا، اس میں بزنس کے لیے جو چوتھا اس کا پرنسپل ہے وہ سیلس مین شپ ہے. آپ نے چیزیں بیچنی ہوتی ہیں. اگر آپ چیز بیچ نہیں سکیں گے تو بزنس مین نہیں ہو سکیں گے. تو بزنس مین کوئی بھی کام ہو، آپ مینوفیکچرنگ بھی کر رہے ہو تو الٹیمیٹلی آپ نے بیچنا ہی ہے. آپ بلک بائنگ بھی کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ نے بیچنا ہی ہے. اور اگر آپ کی دکان ہے، ریٹیلر شاپ ہے، تو آپ نے الٹیمیٹلی بیچنا ہی ہے. تو سیلس مین شپ جو ہے نا اس میں بہت ضروری ہے. سیلس مین شپ پہ جو اس کی جو فنڈامنٹلس ہیں نا، جو پرنسپلس ہیں، اس کا پہلا ہے آنیسٹی. آنیسٹی سے بڑی مارکیٹ دنیا میں کوئی نہیں. آنیسٹی از دا بیسٹ مارکیٹ آف دا ورلڈ. ہم یہ کہتے ہیں آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی آف دا ورلڈ. آنیسٹی از دا بیسٹ مارکیٹ آف دا ورلڈ. اپنی چیز، اپنے کام کے بارے میں آنیسٹ ہو جائے. آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ کام میں بے ایمانی کرنے ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے. آپ کو ہو سکتا ہے شروع میں لاس ہو، لیکن بڑی جلدی کور کر دیتا. میں نے پچھلی بار مثال دی تھی اپنے دوستوں کو کہ میرا ایک دوست ہے، اس کا نام مجید صاحب ہے. مجھے سینیٹری کی دکان ہے، سینیٹری کا کام ہے. ملک صاحب جانتے ہیں ان کو. تو مجید صاحب جو جرمنی میں کام کرتے تھے، وہاں سے وہ پاکستان آ گئے. پاکستان آئے تو انہوں نے یہاں پہ پائپوں کی دکان بنا لی. تو ان پڑھ آدمی ہے اور اس کی دکان چل پڑے. اس نے بہت اچھا کام کیا، انہوں نے وہی کام کیا. تو میں نے ان سے پوچھا ایک دن کہ یہ آپ نے کامیاب کیسے ہو گئے؟ تو میں آگے جی تو ان پڑھ آدمی. اس نے کہا جی کہ میں جب آیا نا تو میں نے پائپوں کی دکان بنائی. تو میں نے دیکھا کہ ساری کی ساری مارکیٹ میں بے ایمانی کا کام چل رہا ہے، سارے بے ایمان ہیں. تو میں نے سوچا کہ مجھے اس پوری جو مارکیٹ ہے اس میں نے پائپوں کی دکان نہیں کھول لی، میں نے ایمانداری کی دکان کھول لی. تو میں نے ایمانداری کی دکان کھول دی. باقی سب بے ایمانی کی دکانداری کر رہے تھے، میں ایمانداری کی دکان میں، تو میں کامیاب ہوں. میں سب سے آگے نکل گیا. وہ آج بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بے ایمان ہے، اور میں ان سے بہت آگے نکل گیا کیونکہ میں ایماندار تھا. کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ بے ایمان جو تھے انہوں نے بھی کچھ چیز خریدنی ہوتی تھی تو اپنی دکان سے نہیں لیتے تھے، میری سے لیتے. کسی کو بھی قریبی ترین آدمی کو بھیجتے تھے تو کہتے یار وہ بچارا چلتے. وہ ایماندار اس طرح سے میری ان کے ساتھ دوستی اس طرح ہوئی کہ یہ جو ماسٹر ٹائل کی ان کے پاس ڈیلرشپ تھی. تو میں نے نا ایک گھر بنایا 2001 میں. اچھا، اور جب گھر بنایا تو مجھے ٹائلوں کی ضرورت تھی. تو ماسٹر والوں سے میں نے رابطہ کیا. ماسٹر گجرا والا ہے یہاں پہ، ان کے اور بہت سارے ڈیلرس ہیں یہاں پہ، ایون ان کے اپنے پاس بھی تھے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ نے وہاں پہ مجید سینٹری اسٹور ہے، آپ نے صرف آ جانا. جو مین بنانے والا مینوفیکچرر والا تھا اس سے بھی مجھے اس کے پاس بھیجا، اپنے پاس نہیں بھیجا. اور اس سے میں ان کے پاس گیا تو میری کنیکٹیوٹی فرسٹ ٹائم ان سے پہلے کہ جو بندہ بنا رہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بھیج دیتا ہوں، اس نے کہا آپ نے وہاں سے جا کے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کو اپنے مال پہ بھی یقین نہیں ہے جو بنا رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے اس ڈیلر پہ یقین ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کو ہمیشہ پرائز پے کرتی ہے ہمیشہ. لہٰذا ایمانداری کی دکان کھولنا جی، جو بھی ہو، کچھ بھی ہو جائے. سر یہ کہتے ہیں جو پاکستان کے پروسیجر جیسے ہیں وہ پیسے کام کرا لیں، شارٹ کٹ کروا لیں، بھائی گیس کو نہیں لگنے اگر پیسے نہ دو. کتنا عرصہ کر لیں گے؟ لیکن لوگ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں نا کہ یار میں گیا تو میں. آپ ان سب کو ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے، زندگی میں تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. پھنسے بھی ہوئے نا آپ. بہت سے لوگ ہوں گے لائف میں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں